الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام نبی کے پڑھیے گا۔ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ارے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب اور نور آیا ہے۔ حضرت گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی جگہ پر تذکرہ کیا ہے، کئی مقامات
ارشاد فرمائے ہیں ایک جگہ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل بھیج دی ہے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ حضرت گرامی قدر، اگر ہم یہ جو میں نے آپ کے سامنے ارشادات مقامات تذکرہ کیا ہے، اگر ان پر غور کیا جائے تو کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے محبوب کو وہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھیجا ہو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے کہیں موجود ہو، بھیجا ہو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ تو تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے کسی جگہ پر موجود ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ہم میں موجود تھے۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہاں شیخ کا قلم اٹھتا ہے اور لکھتا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ جو سی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت مبارکہ شان خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ لاہور قلندری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں بہت خوبصورت انداز میں اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب والا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، غور نہیں کیا، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے کہ چوتھے حجام میں میں نے ایک ستارہ 70,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، مطلب کہ جو سا ایک ستارہ تھا وہ 70,000 کے بعد نکلتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 72 مرتبہ اس کی زیارت کی ہے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ كَوْكَبٌ، مجھے خدا کی قسم وہی میں ستارہ ہوں جسے تم نے 72 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب نبیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور نظر آیا۔ تو آپ نے کہا اے اللہ اے خدا یہ نور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایک نور ہے جو تیرا نبی ہے، یہ ایک نور ہے جو نبی ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا آسمان پر نام احمد اور زمین پر محمد ہے۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ایک جگہ پر خوان نعمت کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو بتاؤ کیا خدا ہم پر آسمان سے کھانا پکا پیا اتار سکتا ہے، خوان نعمت عطا کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے حواریوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرو، ایسی خواہش نہ کرو جس سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے فرمایا اے عیسیٰ، ہم یہ کسی خواہش، کسی ازمائش کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارا کھانا پکا پکایا اتارے، ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی نیت اچھی پائی تو آتا نا حدیث پاکہ میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی نیت کو اچھا پایا، نیک پایا، تو خدا بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی اے اللہ اس حواریوں کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ کے حواریوں کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا ہے۔ تو وہ کھانا کیا تھا؟ اس میں روٹیاں تھی اور مچھلی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اتارتا ہے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے، تو وہ پکا پکایا کھانا تھا۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جس کی آمد کے لیے ساری کائنات بنی، تو وہ اس کی خوشی منانا یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ آپ نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے یہ واقعہ سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبد الرحیم فرمایا کرتے تھے میں ہر جب بھی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی تو میں آپ کا میلاد منایا کرتا۔ میرا ایک ایسا وقت آ گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، بہت غریب ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا نہیں چھوڑا۔ یہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اتنا غریب ہو چکا، مالی لحاظ سے کچھ نہیں تھا میرے پاس بھوجے چنے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بنایا اور میں نے وہ بھوجے چنے تقسیم کر دیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی بھوجے چنے پڑے ہیں اور آپ اسے بہت خوش ہو کر تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا لازمی نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس مالی لحاظ سے وہ امیر ہوگا تو حضور کا میلاد منائے گا، نہیں تو نہیں منائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، شاہ ولی اللہ اپنے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بیان کیا۔ وہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر مال ہو تو وہ حضور کا میلاد منائے، لازمی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کچھ میٹھا ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ملتا ہے دسترخوان کے حوالے سے
حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حاضر ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ہم نے کھانا تناول فرمانا ہے، کھانا کھانا ہے، تو آپ دسترخوان بچھا دیں، دسترخوان لگا دیں، ہمارے مہمان عباد بن عبد الصمد تشریف لائے ہیں، ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو انہوں نے دسترخوان بچھا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ رومال بھی لے کر آؤ، تو وہ رومال بھی لے آئی۔ دیکھا کہ رومال مبارک جو سا ہے وہ بہت میلا ہے، گندا ہوا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول کہتے ہیں جو سے گاؤں میں ہوتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے، اس میں آپ نے رومال مبارک ڈال دیا، اور چند منٹ بعد آپ نے وہ رومال مبارک نکالا، ایسے تھا جیسے دودھ سے صاف فیض ہوتا ہے، اتنا صاف ہو چکا تھا۔ آپ نے کھانا تناول فرما کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ یہ معاجرہ کیا ہے۔ آپ نے رومال مبارک اس میں تناول میں ڈالا، حالانکہ جب بھی کوئی چیز آگ میں ڈالی جاتی وہ تو جل جاتی ہے، تو یہ جلا کیوں نہیں؟ یہ تو اس کے برعکس ہوا ہے، جلنے کی یہ بات صاف ہو کر نکل آیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رومال مبارک سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رومال مبارک سے اپنا چہرہ صاف کرتے، جب وہ میلا ہو جاتا میں اسی طرح کرتا، اس کو آگ میں ڈال دیتا اور وہ صاف ہو کر نکل آتا، وہ صاف ہو کر نکل آتا۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب لکھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اسی طرح خون مبارک کا واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پچھنے لگوائے اور آپ کا خون مبارک تھا۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو سا میرا خون مبارک ہے نا، اسے ایک ایسی جگہ پر چھپاؤ کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ تو آپ نے کہا جی حضور جیسے آپ فرمائیں، میں اسے ایسی جگہ پر چھپاؤں گا جسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو آپ نے باہر نکلے اور وہ خون پی لیا، اور آپ خون پی کر جب گھر واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن زبیر کیا آپ نے وہ خون چھپا دیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے جی حضور میں نے خون مبارک چھپا دیا ہے۔ اور وہ حضور ہی کیسے جنہیں غیب کا علم ہی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر کیا تم نے خون پی لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی حضور میں نے پی لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ یہ آپ کا خون مبارک جہاں ہو اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا دیا۔ تو اسی پر شاید کا قلم اٹھا وہ لکھتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے بارے میں دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔